محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ارادہ ہے کہ اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے نہایت ہی نرم بنایا۔ اللہ رب العالمین نے بارہا مختلف مقامات پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایک مومن سے دوسرے مومن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، عقیدت کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں گے، تو ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو، ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کی مثال جو دی ہے، عمارت کی مثال دی ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہوتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا ایک حصہ بعض حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کھانے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت و نرمی کرنے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم واحد کی طرح سے، ایک جسم کی طرح سے ہے کہ جب جسم کے کسی بھی ایک عضو کو، کسی بھی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف لاحق ہو جاتی ہے اور پورا جسم بخار کی وجہ سے بلبلا اٹھتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، پوری رات ایسے ہی گزار دیتا ہے، بے خوابی کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو دوسرے مومن کی تکلیف پر، ایک مومن کو دوسرے مومن کی مصیبت پر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی مومن کو کوئی مصیبت لاحق ہو گئی ہے، تو ہم کو اس مصیبت میں اس کا برابر شریک ہونا چاہیے اور جہاں تک اس کا مداوع ہم کر سکتے ہیں اس کے مداوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہمارا معاشرہ ہو جائے تو یقین مانیے ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، صالح انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم جب اپنے سماج پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو سماج میں آپسی تعلقات بگاڑنے والے بہت سارے امور ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں،
جس کی وجہ سے ہمارے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے عداوت و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری برائیاں جنم لینے لگتی ہیں، ان برائیوں میں ایک بہت ہی اہم برائی ہے غیبت۔ کسی کی برائی کو یا کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے جا کر کے بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، بعض کی عیب جوئی نہ کرے، بعض کے عیوب کو تلاش نہ کرے اور تلاش کر کے دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف کھاتے رہو، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرو۔ اور اگر یہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو ہم ان تمام برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کے تعلق سے فرمایا کہ غیبت ہے کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرو جو اسے ناگوار گزرے، جو اسے ناپسند ہو۔ تم اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کرو یا ان چیزوں کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یہی غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فیہ فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے۔ اگر آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، جا کر کے کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اور اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن كَانَ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے فقد بہتہ، تو اس پر تہمت آپ لگا رہے ہیں، اس پر بہتان تراشی کر رہے ہیں، یہ بہتان ہے۔ یعنی اگر آپ حقیقت جا کر کے بیان کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ارے ہم کوئی جھوٹ تھوڑی نہ بول رہے ہیں، جو اس کے اندر برائی ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں، وہی برائی جو اس کے اندر موجود ہے اگر اس کو آپ دوسرے سے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جا کر کے اس سے دھیرے سے کہیے کہ بابو بھیا یہ آپ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، آپ کو دوسرے سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ دوسروں سے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب له یوم القیامہ فیقال له کلہ میتا لما کما اکلتہ حیا، کہ جو دنیا میں کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے روز کہے گا، ایسے شخص سے کہے گا کہ تم لو اپنے اس بھائی کا، اپنے اس مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، جس طرح سے تم دنیا میں اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، آج تم اس کا گوشت کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، جب میں معراج میں گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے تابع کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں سخت وعید بیان کی۔ ایک مرتبہ حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ خطبہ دیا، وعظ فرمائی، اور جس وعظ کو گھروں میں عورتوں نے بھی سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنی زبان سے ایمان کا دم بھرتے ہو، لیکن تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ ایک گروہ کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے ایمان کا دم تو بھرتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، لیکن تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ تم کسی مسلمان کی غیبت نہ کرنا، تم کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور مت ہونا، اور اگر تم نے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا، تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی، تو یقین جانو اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں کو تلاش کرے گا، اور جب اللہ رب العالمین تمہارے عیوب تلاشنا شروع کر دے گا، اپنے گھروں میں بھی تم رہو گے، تمہارے گھروں میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اگر تم اپنے گھر میں ہوگے تو اللہ رب العالمین تم کو تمہارے گھروں میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اگر ہم کسی کے عیوب تلاش کرتے ہیں، کسی کے عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے عیوب تلاشنا شروع کر دے گا، اور عیوب تلاشتے تلاشتے اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں دے پاتے ہیں۔ کبھی کسی کی غیبت کر لی، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی کسی کو مار بیٹھے، کبھی کسی کو گالی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سماعت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مال و جائیداد نہیں ہے۔ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے روز اللہ کے حضور آئے گا، بے شمار نمازیں ہوں گی، صدقات و خیرات ہوں گے، زکوٰۃ دیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا بھی کہا ہوگا، کسی پر تہمت بھی لگائی ہوگی، اور کسی کو ذلیل و رسوا بھی کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ جن لوگوں کو تکلیفیں دی ہوں گی، جن لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہوں گی، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حضور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے اذیت پہنچائی تھی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو جن کو اس نے دنیا میں تکلیف پہنچائی ہوگی، ان کو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں سے دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے، مقدمہ کرنے والے،
ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دو، اور ان تمام لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ ہماری نمازیں ہمارے کام نہیں آئیں، ہمارے روزے ہمارے کام نہیں آئے، ہمارے صدقات و خیرات ہمارے کام نہیں آئے، اگر ہماری زبان بگڑی ہوئی تھی، اگر ہم نے اپنی زبان پر لگام نہیں دیا تو یہ کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئی اور ہم جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں یا اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، زبان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہیں۔ کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ ہم جو کہنے جا رہے ہیں کیا وہ حق ہے، سچ ہے یا کیا ہے۔ ہم سوچ لیں، سوچ سمجھ کر کے ناپ تول کر کے بولیں، ناپ تول کر کے گفتگو کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ تو پست ہیں، ناٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا اور کسیلا ہو جائے گا۔ یعنی اتنی سخت بات تم نے کہی ہے۔ ہماری نظر میں معمولی بات ہے، کسی کو ناٹا کہہ دیا، کسی کو بونا کہہ دیا، کسی کو پستاقت کہہ دیا، کسی کو ہلکی پھلکی گالی دے دی۔ آج جب تک سالہ نہ کہہ دیا جائے تب تک بات ہماری مکمل نہیں ہوتی ہے، ہماری دوستی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی بے تکلفی اسی وقت جھلکتی ہے جب ہم اپنے ساتھیوں کو گالیوں کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، اور یہی گالی، یہی معمولی چیز، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن سکتی ہے، ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کریں، اس کو خاموش کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھائیں کہ تم جو برائی کر رہے ہو یہ غیبت ہے، اور غیبت یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کیا، غائبانہ طور پر اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کیا، تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اگر ہم اس کے برخلاف کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ہمارے کسی بھائی کے خلاف کوئی بری بات کہہ رہا ہے، اگر ہم نے اس کا دفاع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں بیٹا، ایسا ہے، بابو ایسا نہیں ایسا ہے، میرے بھیا ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، جہنم کے آگ سے اس کے چہرے کو بچا لیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا غائبانہ دفاع کرتا ہے، اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے اور وہ اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے ایسا شخص آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر لوگوں کو تنبیہ کی ہے، بتلایا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں بتائی تھی، انہی میں سے ایک اہم بات یہ بھی بیان کی تھی کہ یہ مسلمانوں کی عزت و آبرو، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کی مال و دولت یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ یہ دن حرام ہے اور یہ شہر حرام ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی عزت یہ حرمت والا ہے، مسلمانوں کی عزت یہ حرام ہے۔ کسی شخص پر یہ
جائز نہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو اس سے جا کر کے ملاقات کیجیے اور اس سے جا کر کے کہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً یہ مفید ہے، یہ امر بالمعروف ہوگا کہ آپ اس کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، نہی عن المنکر، یعنی منکر سے اس کو روک رہے ہیں، غلط بات سے اس کو روک رہے ہیں۔ اسی طرح سے غیبت کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم چیز یا بہت ہی اہم برائی چغل خوری ہے۔ عام طور سے لوگ غیبت اور چغل خوری میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ غیبت کسی کی برائی کو جا کر کے دوسرے سے بیان کرنا، اور چغل خوری میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگانا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بہت عام ہے یہ برائی۔ اور اس برائی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کی اپنی دانست یا اپنی سمجھ کے مطابق یا ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ کسی بڑی برائی کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ برائی بہت بڑی ہے۔ اور ان میں سے ایک برائی کہ وہ پیشاب کے، یعنی ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا شخص وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر لگایا کرتا تھا۔ ایک عالم نے، مفکر نے لکھا ہے چغل خوری کے سلسلے میں کہ ایک جادوگر ایک سال میں جتنی تباہی مچاتا ہے اپنے جادو کے ذریعے سے، اس سے کہیں زیادہ ایک گھنٹے میں چغل خوری کرنے والا یا چور آدمی یا جھوٹا آدمی جو ایک گھنٹے کے اندر تباہی مچا دیتا ہے یا معاشرے میں برائی پھیلا دیتا ہے اور معاشرے کو تباہ و برباد کر کے تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، وہ جادوگر ایک سال میں بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ چغل خوری بہت ہی معیوب اور بہت ہی خراب چیز ہے۔ چغل خوری کے ذریعے سے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر لگانے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ اللہ رب العالمین چغل خوری کرنے والے کو، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگانے والے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ اللہ رب العالمین چغل خوری کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ غیبت ہو یا چغل خوری ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہمارے سماج میں پنپ رہی ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دوسرے جو برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے آپسی تعلقات بگڑ رہے ہیں، انشاءاللہ سلسلے بھر میں اس کو بیان کروں گا۔ ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے گھر بھی تباہ ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی نوبت عام طور سے جو آتی ہے زوجین میں، میاں بیوی میں، وہ بھی اسی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بیوی اپنی ماں کے بارے میں لگاتی ہے، اور مائیں یا گھر والیاں اپنی بیوی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، اور اتنا کان بھر دیتی ہیں کہ وہ طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے، مار پیٹ کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں میں جو کشیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اسی لگانے اور بجھانے کی وجہ سے ہے کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اسی غیبت کی بنیاد پر کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور نتیجے کے طور پر ہمارے درمیان کدورت پیدا ہو رہی ہے، عداوت پیدا ہو رہی ہے، دشمنی پیدا ہو رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔